جو غدیر کے ذریعے مانتے ہیں ان کے سامنے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے مسلح میں اختلافات بنام دین، آج ہماری قوم کے اندر انتشار بنام دین، بنام عزائے حسین۔ کیا مطلب ہے؟ بنام حسین، حسین اس ذات کا نام ہے جو اتحاد کا مرکز ہے، جہاں پر ہر فکر کا انسان جانے کے بعد صرف انسان بنتا ہے اور حسینی بن جاتا ہے۔ 40 کا زمانہ ہے، جو حضرات زیارت پہ گئے، پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے اور میری بات کی تصدیق کریں گے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے، اس آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے روضہ شبیر کی زیارت نصیب ہو۔ آپ وہاں پر دیکھیں، خدا کی قسم قیامت کا معجزہ ہے، در شبیر پر صرف شیعہ نہیں جاتے ہیں، صرف سنی نہیں جاتے ہیں، دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے آقا حسین کی چوکھٹ پر سلامی دینے پہنچتے ہیں۔ اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ ان میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں شیعہ کون ہے، مسلم کون ہے، غیر مسلم کون ہے، کیونکہ سب حسینی بن کر جاتے ہیں، سب کا مزاج ایک ہوتا ہے۔ پہلی بار جب آپ کربلا، جو حضرات گئے میری بات کی تصدیق کریں، جب آپ کربلا معلیٰ نجف سے کربلا معلیٰ کی طرف اگر 40 میں جائیں، مشی کریں، انجان شہر ہوتا ہے، انجان ملک ہوتا ہے، نہ وہاں کے لوگ ہمارے، نہ وہاں کی زبان ہماری۔ انجان شہر میں کروڑوں کا مجمع، اور اس کے بعد سب لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور بنا پوچھے ہوئے سب کے پیر اپنے آپ روضہ شبیر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روضہ شبیر اس معجزے کا نام ہے جہاں پر جانے کے بعد ہر انسان صرف جب حسینی بنتا ہے تو پھر آپس کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا ہیں، آپ کیا ہیں، ختم، کچھ مطلب نہیں رہ گیا۔ صرف اور صرف زوار حسین ہماری پہچان ہے، اور یہ پہچان اتنی بڑی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ امام حسین کے زوار کی پہچان، یہ ٹائٹل، یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے۔ امام حسین کے روضے کا زوار ہر انسان نہیں بن پاتا۔ زوار وہی بنتے ہیں جن کو آقا حسین جن پر کرم فرماتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ابھی پاکستان کے ایک عالم دین نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ حضرات نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی، اہل سنت سے تھے، اہل تسنن تھے، اور ابھی اس سال ان کی ویڈیو آئی جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ میں ابھی تک جو کلمہ پڑھ رہا تھا وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا تھا، اب میرا کلمہ علی ولی اللہ کا ہے، اور اعلان کیا انہوں نے باقاعدہ۔ اور وہ بہت بڑی شخصیت جن کے لاکھوں مرید دنیا کے کونے کونے میں، اس لیے صرف اس عزائے حسین کا معجزہ تھا کہ جو اپنی بزم چھوڑ کر وہ حسینی بزم میں آ گئے۔ تو یہ معجزے ہمارے سامنے کہ غیر بھی ہے، لیکن جب حسینی بزم میں آتا ہے اور جب حسین کا کردار سنتا ہے اور محسوس کرتا ہے تو وہ چاہے کسی بھی مسلح پر بیٹھنے والا ہو، لیکن جب حسین کا کردار ادھر اس نے محسوس کیا وہ اپنے آپ حسینی بن جاتا ہے۔ ایک اور نوجوان پاکستان کے ہی عالم دین ہے، ہمدرد نام ہے ان کا، آپ حضرات ان کی ویڈیو برابر دیکھ رہے ہوں گے، جن پر قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، اور انہوں نے ابھی یہ ویڈیو ان کی لیٹسٹ آئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی کے اندر لا تعداد عام مسلمان نہیں، علماء جو مدرسے کے طالب علم ہیں لا تعداد حسینی ہو گئے، لا تعداد جو درجو حسینی ہوئے جا رہے ہیں، کوئی روک نہیں پا رہا ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو بل آیا ہے وہ اسی بنا پر آیا ہے، کیونکہ جو جھوٹ اور فریب شیعوں کے خلاف اڑایا گیا کہ ان کے وہاں کے قرآن بغری چبا گئی اور 40 پارے قرآن،
اور ان کے وہاں شام غریبہ میں یہ خرافات معاذ اللہ ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے ہیں اور اس طرح سے ہیں، کہ نہیں سب ہمارے وہاں روایت میں ہے، لیکن جب ہم نے جا کر دیکھا تو ساری روایتیں غلط نکلی، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر حسین سے عشق کرنا شیعت ہے تو یقین مانو میں شیعہ ہو گیا، یعنی غیر مسلح کے ہیں، شیعہ نہیں ہیں، ان کی پرورش عزا خانے میں نہیں ہوئی، ان کے کانوں میں غدیر کی گھٹیاں نہیں دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے احساس کیا حسین کی قربانی کا، تو آج وہ علیہ اعلان کہتے نظر آئے کہ اگر حسین سے محبت کرنا اور علی سے محبت کرنا شیعت کی نشانی ہے تو میں شیعہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ غیر لوگ وہ جب اہل بیت سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے کردار کو پڑھتے ہیں، تو وہ آ کے سربہ سجود ہو جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں ذرا سی جائیداد کو لے کر، امام باڑوں کو لے کر، جلوسوں کو لے کر اختلاف کا ایک انبار لگا ہوا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کی دشمنیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ اگر یہ نوجوان کسی مولوی صاحب کا سمرتھک ہے اور دوسرا مولوی صاحب کا دوسرا سمرتھک ہے، بھائی کیوں نہ ہو، معلوم ہے گھر کے اندر جنگ ہو گئی۔ یہ حسینی کردار تو نہیں ہو سکتا۔ حسینی کردار اتحاد کا نام ہے، اختلاف کا نام نہیں ہے، اور جہاں اختلاف ہو وہاں حسینیت نہیں ہوتی، یزیدیت پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بس آخری جملے اور اس کے بعد ربط مسائب۔ دین اسلام اور حسینی کردار یہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا ہے، ظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ظالم کے خلاف آپ توپ و بندوق لے کے احتجاج کریں، رونا بھی بہت بڑا احتجاج ہے۔ یہ رونا اتنا بڑا احتجاج ہے کہ ظلم کی چولیں ہل جاتی ہیں صرف رونے سے، اگر انسان صدق کے دل سے رو رہا ہے تو ظلم کی چولیں ہل جاتی ہیں صرف رونے سے۔ نہ کہ ہم چند فائدوں کے لیے ظالم کی بیعت کریں اور اس کے بعد نعرہ دیں کہ ہم حسینی ہیں، تو ہم حسینی نہیں ہو سکتے، معذرت کے ساتھ ہم حسینی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حسینی کبھی یزیدیت کی، ظالم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، حمایت کر ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح سے۔ جو غلط ہے حسینی اس کو ہمیشہ غلط کہے گا، اور آج اسی لیے دنیا میں اس وقت علی اور اولاد علی پر ظلم ہوا چونکہ مولا کائنات نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ وقت نہیں ہے کہ پوری بات بیان ہو، انشاءاللہ پھر کبھی۔ دنیا اسی لیے مولا کائنات سے بغض رکھتی رہی کہ علی نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، اور آج علی کے چاہنے والوں سے بھی دشمنی اسی بات کی ہے کہ یہ حق پرست ہوتے ہیں، جو سچ ہوتا ہے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر یہ علی کا کوئی غلام ہے سچے معنوں میں تو یہ اس کا احترام کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر علی کا کوئی دشمن ہے، بغض رکھے ہوئے ہیں، تو یہ حدیث رسول کے مطابق اس سے عداوت رکھتے ہیں، کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو علی کے چاہنے والے کبھی منافق کی حمایت نہیں کرتے، ان سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھتے، اور مومن سے کبھی عداوت نہیں رکھتے۔ یہ علی کے چاہنے والوں کی پہچان ہے، کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرتے چند فائدوں کے لیے۔ آج کیا ہے کہ مراجع کرام کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تصویر بھی لگائی جا رہی ہے جو اپنے آپ میں
خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیسے لوگ تھے۔ سیاست کرنا ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، سیاست کریں، برا نہیں ہے سیاست کرنا، لیکن طہارت کو نجاست کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ آپ قرآن لے کر شراب خانے میں بیٹھ جائیں تو آپ قاری نہیں ہوں گے، آپ قرآن کی توہین کرتے نظر آئیں گے۔ جتنی بھی آپ آیتیں پڑھتے رہیں گے آپ عذاب کے حقدار ہوتے جائیں گے، چونکہ آپ ایک پاک چیز کو ایک نجس چیز کے جا کے ملا دیے۔ ہمارے مراجع کرام دنیا میں ایک مثال ہیں، اور آج ان کو دیکھ کر لوگ مذہب حق اختیار کر رہے ہیں۔ جب ان کے مرجع ایسے ہیں تو ان کے امام کیسے ہوں گے؟ لیکن اگر ہمارے ہاں ذرا سی بات پہ اختلافات ہو رہے ہیں، قوم میں کشیدگیاں پھیل رہی ہیں، اور خاص کر کے سوشل میڈیا کے اوپر جو لعن طعن چل رہی ہے، ہم نے آپ پر گالی دے دی، پوسٹ پر جا کر آپ نے ہمارے پوسٹ پر گالی دے دی، تو نہ آپ نے ہم کو دی نہ ہم نے آپ کو دی۔ یزیدیت کو موقع دیا حسینیت کا مذاق اڑانے کا، اس لیے کہ آپ کی پوسٹ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ میسنجر پہ جا کے ایک دوسرے کو جو کہنا کہہ دیجئے، وہ پرائیویٹ چیٹ ہے، وہ ایک دوسرا آدمی پڑھے گا، لیکن جب آپ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو لعن طعن کہیں گے تو ایک دوسرے کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ منظر عام پر لا رہے ہیں، اور بتانا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں، تو یہ توہین امام حسین آپ کر رہے ہیں۔ پھر آپ چاہے جتنا ماتم کریں، جواب آپ کو دینا ہے، ہم کو دینا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے۔ بہت احتیاط برتنا ہے ہم کو۔ یہ عزاداری، یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں آ گیا، کتنی قربانیاں ہیں اس میں، اندازہ نہیں لگا سکتا اس دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانی دی ہے آل رسول نے۔ معمولی قربانی نہیں ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ رسول کی 18 برس کی بیٹی کو نواب پڑھنا پڑا کہ بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر دن پر پڑھتی تو رات کی تاریخ میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ معمولی مصائب نہیں ہے۔ 18 برس کی رسول کی بیٹی، جس کی تعظیم کو رسالت کھڑی ہو جائے، مسلمانوں نے بعد شہادت رسول کلمہ پڑھنے والوں نے اس رسول کی بیٹی پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ رونے نہ دیا۔ ہم نے کہا رونا بھی احتجاج ہے، ظلم کے خلاف رونا ایک احتجاج ہے، اور طریقہ آل رسول نے بتایا۔ جناب سیدہ روتی تھیں تو ظالموں کے دل کانپتے تھے، ان کی شناخت ختم ہونے لگی تھی، ان کے چہرے اجاگر ہونے لگے تھے، تبھی آ کے انہوں نے کہا یا علی، فاطمہ کے رونے پر بندش لگائیے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جناب سیدہ کا رونا ظالم کی حکومت کو ہلائے پڑا تھا۔ عزاداروں، بڑا ایک سخت مصائب کا جملہ سامنے سے گزرا کہ جس میں ایک نوجوان نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ بی بی سیدہ کی قبر کہاں ہے؟ اس لیے مولا کائنات نے جناب شہزادی کی شہادت کے بعد ان کو دفن کرنے کے بعد 40 قبروں کے نشان بنائے تھے، 40 قبروں کے نشان۔ شاید اس لیے کہ مولا کائنات کو معلوم تھا کہ جو فاطمہ کے پوتے کا عالم ہونے والا ہے کربلا میں، جناب علی اصغر کا، کہیں میری شہزادی فاطمہ کا عالم بھی وہ نہ ہو جائے۔ 40 قبروں کا نشان بنایا تھا۔ اور جب عالم دین سے اس نوجوان نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ شہزادی کی قبر کہاں ہے، اس لیے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو امام حسین کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو کربلا کا رخ کر لیتے ہیں، امام رضا کی زیارت پڑھتے ہیں مشہد کا رخ کر لیتے ہیں، امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں کعبے کا رخ کر لیتے ہیں، لیکن جب جناب شہزادی کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کدھر کا رخ کریں؟ ان کی قبر کہاں ہے؟ قیامت کا جملہ کہا ہے۔
کہتے ہیں اس ماں کی قبر کے بارے میں پوچھ رہا ہو کہ جس کے گود کے پالوں کو کربلا میں پامال کر دیا ہو، وہ ماں اپنے قبر میں رہ سکتی ہے؟ یہ جناب فاطمہ زہرا صرف رونا یہ ایک ایسا احتجاج ہے کہ جس نے ظلم کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہی رونا قید خانہ شام، بس آخری جملہ اور مجلس ختم، یہی رونا قید خانہ شام میں ایک 4 سال کی بچی کا تھا۔ خدا کی قسم جناب سکینہ کے رونے نے جو قیامت برپا کی ہے تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ جب آپ قید خانہ شام پہ روتی تھیں تو شام کے اطراف کے بچے آ کے جناب سکینہ کے پاس ان کی رودات سنتے تھے اور جا کے اپنے گھروں میں بتاتے تھے کہ کربلا میں ایسا ظلم ہوا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کا آخری دن کا رونا تھا کہ آپ جب روتے روتے عالم خواب میں پہنچتی ہیں تو امام حسین کی زیارت آپ کو ملتی ہے۔ 4 سال کی بچی ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھ جاتی ہے اور بابا بابا کہہ کے قید خانے میں چلانے لگتی ہے کہ جناب تمام بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ادھر یہ رونا اتنا غضبناک تھا کہ پورے دربار کی دیواریں ہل گئی، اور ظالم خدا لعنت کرے یزید پر کہ اس کے کانوں تک جب یہ رونے کی پردرد آواز پہنچی تو گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا یہ رونا کیسا ہے؟ تو آواز دی گئی کہ حسین کی 4 سال کی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ہمارے ہاں جب کسی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹی کو اس کے باپ کا چہرہ بس لمحے بھر کے لیے دکھلایا جاتا ہے، جبکہ وہ چہرہ سلامت ہوتا ہے، اس چہرے پہ کوئی زخم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس بیٹی کو چند لمحوں کے لیے وہ چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جناب سکینہ کے دل سے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کیا گزری ہوگی آپ پر کہ تاریخ ملتا ہے کہ جب ظالم کو معلوم ہوا کہ باپ کو دیکھا ہے تو ظالم نے عجب ظلم کیا، کہا کہ اس رونے کو بند کرواؤ ورنہ ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، کوئی راستہ نکالو۔ کہا کوئی راستہ نہیں نکلتا، بس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بچی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ باپ کا سر اس بچی کے پاس بھیج دو، شاید وہ بچی چپ ہو جائے۔ پر تاریخ ملتا ہے کٹا ہوا سر امام حسین کے قید خانے میں آیا، ایک تخت میں رکھا ہوا ہے، اوپر گلاف پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی قید خانے میں آیا، ارے گلاف کا ہٹنا تھا، تخت میں امام مظلوم کا کٹا ہوا سر، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ سکینہ نے آغوش میں لے لیا، بابا بابا کہتے ہوئے اپنے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلبین۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے مالک ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میرے مالک و مولا ہم سب کو سچا عزادار امام حسین بنا دے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا۔ پروردگار کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جو حضرات زیارت پہ گئے پروردگار ساتھ خیریت سے ان کی زیارت قبول فرما اور ان کو ان کے وطن واپس آنا نصیب ہو۔ میرے مالک و مولا ہمارے سروں پر ہمارے علماء کرام مراجع کرام کا سایہ محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمارے گھروں میں جو بہن و بیٹیاں بیٹھی ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک و مولا امام حسین کے حق کا واسطہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے قوم کے اندر جو آپس سے اختلافات قائم ہو گئے، میرے مالک جو نجاستیں ہیں، جو بغض و حسد و کینہ، پروردگار امام حسین کے حق کا واسطہ ان تمام نجاستوں کو دور فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں دوسرے کی عزت و محبت کو قائم فرما دیں۔ میرے مالک و مولا تو یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا۔ پروردگارہ بانی مجلس حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بانی مجلس حاضرین مجلس کے جو بھی اعزاء اور اقارب بیمار یا پریشان حال ہیں پروردگارہ ان سب کو شفاء کلی صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ بالخصوص ریحان صاحب کے والد کو، ڈاکٹر محمد رضا صاحب کو، ہماری والدہ کو، ہم سب کو شفاء کلی صحت کامل و عاجل عطا فرما۔
میرے مالک و مولا تو یہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین، 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 یا صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله الاخر العهد مني لزارتكم سب مل کے پڑھیں السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين خصوصا سیدی و مولائی آقا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولائی غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس ایها المدفون بأرض طوس السلام علیکم مغض الشیعة والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسی رضا روحی جسمی لک الفداء الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ مولانا یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان والامان والامان من فتنة الزمان من شر الشیطان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم ابا الایمان السلام علیکم امام زماننا هذا عجل اللہ فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک انشاءاللہ وجعل اللہ من انصارک وعبانک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد